على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله صدق الله مولانا العظيم. تمام حضرات محبت سے درود شریف پڑھیں. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. معزز و محترم سامعین و حاضرین کرام، ماہ شوال المکرم کے دوسرے عشرے میں تاریخ اسلام کا ایک عظیم غزوہ پیش آیا جسے تاریخ کے صفحات پر غزوہ احد کے نام سے ذکر کیا گیا، اور اس غزوے میں جو شہادتیں واقع ہوئیں ان میں سے شہدائے احد میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک نمایاں نام ہے. غزوہ احد کا تاریخ میں ایک نام یوم حمزہ بھی ہے کہ اس غزوے میں جتنے بھی واقعات پیش آئے اور جتنی بھی شہادتیں ہوئیں ان میں سے سب سے دردناک شہادت سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو قرآن مجید کی آیت مقدسہ تلاوت کی گئی. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت جل مجد الکریم نے شہدائے احد کا ذکر فرمایا. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، مردہ تصور اور خیال بھی نہ کرو، بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں،
عند ربهم یرزقون، اور اپنے رب کی بارگاہ سے انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے ان پر جو فضل فرمایا ہے، جن انعامات سے اللہ کریم نے ان شہداء کو نوازا ہے، وہ اپنے رب کی عطاؤں پر، اپنے رب کی نوازشات پر، اپنے رب پر بہت زیادہ خوش ہیں۔ فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ آیت مقدسہ مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ شہداء احد کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں دین کی سربلندی اور دین کی حفاظت کے لیے حق اور باطل کے معرکے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا اتنا بلند و بالا مرتبہ اور مقام ہے کہ رب ذوالجلال نے منع فرمایا کہ ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، مردہ تصور اور خیال بھی نہ کرو، وہ تو زندہ ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ سے انہیں رزق حاصل ہو رہا ہے۔ آپ سب سن چکے ہیں کہ غزوہ بدر جو ہے یہ رمضان شریف کے مہینے میں 17 تاریخ کو سن 2 ہجری میں ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر پیش آیا تھا کہ اہل مکہ نے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے جو منصوبہ تیار کیا تھا، اس منصوبے کے تحت 1000 کے قریب لشکر تھا، کفار مکہ، قریش مکہ، جو بدر کے میدان پہ آئے تھے، اور ادھر مدینہ منورہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 313 غلاموں کو لے کر مقام بدر پر پہنچے تھے۔ 17 رمضان شریف کو یہ مارکہ غزوہ بدر پیش آیا، جس میں کفار مکہ میں سے چوٹی کے جو سردار تھے وہ غزوہ بدر میں قتل کیے گئے تھے۔ ان میں ابو جہل بھی شامل تھا۔ 70 کافر مارے گئے تھے غزوہ بدر میں، جن میں 24 وہ رئیس تھے جنہیں مکہ مکرمہ کا سردار، قریش کا سردار تصور کیا جاتا تھا۔ مقتولین بدر کا بدلہ لینے کے لیے، کیونکہ اس غزوے میں اہل اسلام کو تاریخی فتح حاصل ہوئی اور 3 گنا زیادہ دشمن کو شکست سے دوچار کیا، اور پورے عرب پر اسلام کی دھاک بیٹھ گئی اور بڑی تیزی کے ساتھ پھر اسلام پھیلنے لگا، اور عرب قبائل جو ہیں ان پر اسلام کا رعب اور غلبہ اور دبدبہ ہو گیا۔ 1 سال کے بعد وہ لوگ جو بدر میں مارے گئے تھے، مکے کے کافر قریش اور بڑے بڑے رؤساء تھے، ان کی تعداد 24 تھی، ان کے ورثاء نے، اہل مکہ نے پھر پوری تیاری کی کہ مدینہ منورہ پر حملہ کیا جائے اور اس شکست کا بدلہ لیا جائے جو بدر میں ہوئی ہے۔ اس مرتبہ 1 سال کے بعد، یعنی ہجرت کے دوسرے سال سن 2 ہجری کو غزوہ بدر ہوا، اور سن 3 ہجری میں ہجرت کے تیسرے سال شوال کے مہینے میں اتنی تیاری کی کہ بدر میں تو 1000 کے قریب کفار مکہ، قریش مکہ تھے، لیکن جب سن 3 ہجری میں مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے آئے تو ان کی تعداد 3000 کے قریب تھی۔
بھرپور تیاری کے ساتھ، اور سواریوں کی تعداد اگر آپ دیکھیں تو 3000 اونٹ تھے ان کے پاس، اور جنگی سامان حرب اور پوری تیاری۔ اس دفعہ انہوں نے ایک اور کام کیا تھا کہ اپنی عورتوں کو بھی لے کے آئے تھے، اپنی بیویوں کو بھی ساتھ لے کے آئے تھے، تاکہ میدان سے بھاگنے کے سارے راستے ہی مسدود ہو جائے۔ عرب لوگ جو تھے اگر کسی جنگ میں اپنی بیویوں کو ساتھ لے جاتے تھے تو یہ تصور ہوتا تھا کہ وہ سر پہ کفن باندھ کے آ گئے ہیں۔ اب جو کچھ بھی ہوگا وہ نتائج بھگتے جائیں گے، لیکن میدان سے بھاگنے کا تصور جو ہے اہل عرب کے ہاں اس وقت ختم ہو جاتا تھا جب کسی بھی جنگ میں، لڑائی میں وہ بیویوں کو ساتھ لے کے آتے تھے۔ غزوہ احد میں یہی ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع اور خبر ملی کہ 3000 کے قریب قریش مکہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے مدینہ منورہ آ رہے ہیں اور وہ بالکل قریب پہنچ گئے ہیں، تو حضور نے مشاورت کی، صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہم مدینہ منورہ کے اندر ہی رہیں گے، یہ آنے والے اگر حملہ کریں گے تو ہم اس حملے کو روکیں گے، اور اگر یہ مدینہ منورہ میں داخل ہو جائیں گے تو مدینہ منورہ کی گلیوں میں ہی ہم ان سے مدافعت کریں گے اور دفاع کریں گے۔ وہ لوگ جو نوجوان صحابہ تھے اور بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کے اندر ایک جذبہ تھا کہ جب بدر میں شامل ہونے والے اور بدر میں شہید ہونے والے، ایک ہیں شہدائے بدر اور ایک ہے شرکائے بدر، کہ وہ بدر میں گئے تو تھے لیکن شہید نہیں ہوئے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں بدر میں جانے والے تمام اصحاب بدر کی مغفرت عام کا اعلان جو ہے وہ قرآن مجید میں فرما رہی ہے۔ رمضان المبارک کے دروس جو حضرات سنتے رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا میں نے رمضان شریف میں عرض کیا تھا کہ بدری صحابہ اللہ کو بڑے پیارے ہیں۔ 313 کل پونجی اسلام کی کل دولت، مقابلے میں 1000 کا لشکر، ان کے حق میں قرآن مجید میں آیتیں نازل فرمائی گئی۔ عشرہ مبشرہ جو ہیں خلفائے راشدین تمام صحابہ میں افضل ہیں، ان کے بعد پھر عشرہ مبشرہ افضل ہیں، اور عشرہ مبشرہ کے بعد پھر بدری صحابہ تمام صحابہ سے افضل ہیں۔ تو وہ نوجوان صحابہ ینگسٹر جو تھے، ان کے دل میں ایک جذبہ تھا کہ ہم بدر میں نہیں جا سکے، لہذا یہ جو آیات کا نازل ہونا، ان کو بشارتیں ملنا، ان کے لیے مغفرت عامہ کا اعلان ہونا، ہم اس سعادت سے محروم رہ گئے۔ تو ان کے اندر ایک لگن تھی، ایک تڑپ تھی، ایک جذبہ تھا کہ ہم مدینہ منورہ سے باہر نکل کر کفار کا مقابلہ کریں، اور اس مقابلے کے اندر اگر ہمیں شہادت کا مرتبہ مل جائے تو ذہے نصیب۔ اس جذبے سے سرشار صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور آپ نے جو فرمایا اور مشاورت ہوئی وہ بالکل بجا ہے، مگر ہمارے یہ جذبات ہیں۔ اور رمضان شریف کے دروس اگر آپ کے ذہن میں ہیں تو میں نے منافقین کا ذکر کیا تھا، اور منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابی۔ اس نے کہا کہ نہیں، ہم مدینہ سے باہر نہیں جائیں گے، ہم تو اندر ہی رہ کے دفاع کریں گے۔ لیکن حضور نے وہ جو نوجوان صحابہ تھے ان کی رائے کو اہمیت دی، اور حضور نے فیصلہ فرما لیا کہ جیسے ان نوجوان صحابہ کے جو جذبات ہیں ان کے پیش نظر اب ہم نکلیں گے مدینہ منورہ سے، اور شہر سے باہر نکل کر کے اپنا دفاع کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو حضور نے اپنے گلے مبارک میں کمان لٹکائی ہوئی تھی، اور حضور نے جنگی لباس پہنا ہوا تھا، حضور سواری پہ سوار تھے،
1000 کے قریب جان نثار و فداکار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے تاکہ وہ مکے سے جو لشکر حملہ آور ہونے کے لیے آیا ہے اس کا دفاع کیا جائے۔ منافقین کی جو ریشہ دوانیاں ہیں ان کا ذکر میں گاہے بگاہے کرتا رہتا ہوں، تو ان کی تعداد 300 کے قریب تھی جو منافق تھے، جو نمازیں بھی پڑھتے تھے مسجد نبوی شریف میں، کلمہ بھی پڑھتے تھے، حضور کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ جب حضور نکلے اور مدینہ منورہ سے تقریباً 2-2.5 میل کے فاصلے پر میدان بدر ہے، غزوہ احد جہاں ہوا، جبل احد کم و بیش 2 میل سے کچھ زیادہ فاصلہ ہے، تو جب حضور روانہ ہوئے تو عبداللہ بن ابی جو ہے اپنے 300 منافق ساتھیوں کو لے کر وہاں سے واپس نکل آیا۔ حضور کا ساتھ چھوڑ دیا اس نے، اس کا نفاق ظاہر ہو گیا۔ اس نے کہا کہ حضور نے میری رائے کو اہمیت نہیں دی اور چند لڑکوں کی رائے کو اہمیت دے کر حضور مدینہ سے نکل آئے ہیں۔ اس نے ایک سازش کی تھی کہ یا ایک دم سے 1000 میں سے 300 آدمی نکل جائے، اور اس کا یہ پلان تھا کہ باقی جو بچ جائیں گے 700 آدمی، ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے، ان کے اندر پھوٹ پڑ جائے گی۔ لیکن معاملہ اس کے برعکس ہوا۔ وہ جو 700 جان نثار تھے ان کا ایمان چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو منافق تھے، ان کا نفاق کھل گیا۔ لہذا غزوہ احد کے اندر پہلی یہ پریشانی تھی کہ وہ منافق جو ہیں راستے سے ہی واپس چلے گئے، اور نبی کریم علیہ السلام اپنے جان نثاروں کو لے کر اس پہاڑ کے قریب تشریف لے گئے جس کو جبل احد کے نام سے مسلمان جانتا اور پہچانتا ہے۔ یہ جبل احد ایسا پہاڑ ہے کہ جس کے متعلق نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہوا جبل یحبنی واحبہ، احد پہاڑ وہ ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ 700 حضور کے جان نثار ہیں اور کفار کی تعداد 3000، ان کے پاس سواریاں بھی 3000، اونٹ تھا ان کے پاس۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے جنگی حکمت عملی پر صحابہ کے مجمع میں گفتگو فرمائی، جس میں حضور نے پہلی ہدایت یہ دی جنگی حکمت عملی میں کہ لڑائی کرنے میں، جنگ کرنے میں ہماری طرف سے پہل نہیں ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام کو حضور نے آگاہ فرما دیا کہ حملہ کرنے میں کوئی پہل نہیں کرے گا، ابتدا ان کی طرف سے ہوگی، ہم دفاع کریں گے۔ لہذا حضور جب احد میں تشریف فرما ہوئے تو کفار مکہ کی طرف سے پوری تیاری تھی، اور ان کا ٹارگٹ تھا کہ معاذ اللہ نبی کریم علیہ السلام کو شہید کرنے کا انہوں نے منصوبہ بنایا ہوا تھا، اور اس کے لیے وہ پوری طرح تیاری کر کے آئے تھے۔ بدر میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حضور کو میدان جنگ میں سامنے آنے نہیں دیا تھا، ان کے لیے ایک عریش چھپر بنوا دیا تھا غزوہ بدر میں کہ آپ وہاں تشریف فرما رہیں گے اور جنگ کی کمان آپ کریں گے۔ بدر کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آرمی چیف ہوتا ہے فوج کا، جیسے بدر کے میدان میں نبی کریم علیہ السلام نے جس شخصیت کو افواج کی کمان عطا کی تھی، بدر میں ان کا نام تھا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور غزوہ احد میں بھی افواج کی کمان حضور نے جس شخصیت کے سپرد کی تھی وہ حضرت امیر حمزہ تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور جب یہاں کفار کی طرف سے حملے کی ابتدا کی گئی اور آغاز کیا گیا، بڑی گمسان کی جنگ ہوئی اور بڑا عظیم مارکہ ہوا۔
جبل احد کے دامن میں ہی ایک ٹیلہ ہے جس کا نام ہے جبل رمات۔ 50 ایسے لوگ جو تیر چلانے میں بڑی مہارت رکھتے تھے، تیر انداز، 50 پر مشتمل ایک دستہ تھا جن کی یونیفارم بھی حضور نے مقرر فرمائی تھی۔ باقاعدہ حضور نے ان کو سفید رنگ کی وردی پہننے کا حکم دیا تھا، اس لیے کہ وہ پہچانے جائیں کہ یہ 50 تیر انداز وہ ہیں جن کی ڈیوٹی جو ہے وہ جبل رمات پہ لگی ہے۔ یہ شناخت اور پہچان کے لیے حضور نے ان کی یونیفارم، ان کا لباس متعین کر دیا تھا۔ یہاں یہ بات پوری توجہ سے سمجھ لیجئے کہ حضور نے انہیں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ فتح ہو جائے یا شکست ہو جائے، یہاں تک کہ تم پہاڑی کے اوپر سے دیکھو کہ ہمیں قتل کیا جا رہا ہے، پرندے ہمیں گوشت ہمارا نوچ رہے ہیں، اس کے باوجود تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا، ہمیں کافر کاٹ رہے ہوں تو آپ نے ہمیں بچانے کے لیے نہیں، آپ نے اوپر کھڑے رہنا ہے۔ 50 تیر انداز، اور ان کی کمان جو تھی وہ حضرت عبداللہ کے سپرد تھی جو حضور کے ایک صحابی تھے رضی اللہ عنہ۔ بڑی زوردار جب مارکہ آرائی ہوئی تو جو جوہر دکھانے والے تھے ان میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، اور خاص بات یہ تھی کہ ایک تلوار سے ہر کوئی لڑ رہا تھا، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں 2 تلواریں تھیں، ایک تلوار اس ہاتھ میں تھی اور ایک تلوار اس ہاتھ میں تھی۔ حضور نے دیکھا کہ میرا چچا حمزہ دونوں تلواروں سے کفار کے ساتھ مارکہ آرائی کر رہا ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ 2 تلواروں سے لڑ رہے تھے، اور کافر جو ہیں وہ بھاگنے لگے، اور کفار کی جو بیویاں عورتیں ساتھ آئی تھیں انہوں نے پاجامے پہن رکھے تھے، اور پاجاموں کا نچلا حصہ جو ہے اسے دورہ کر کے میدان سے بھاگنے لگی۔ کفار بھی اپنا تلواریں چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ جب کفار بھاگ رہے تھے تو مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا، تو کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب فتح ہو گئی ہے اور کفار بھاگ رہے ہیں، ہمیں مال غنیمت جمع کرنا چاہیے۔ جب کفار بھاگ رہے تھے تو کچھ لوگ مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے، اور وہ 50 تیر انداز جو تھے جبل رمات پہ، حضرت عبداللہ نے بہت منع کیا کہ حضور نے فرمایا کہ اگر مجھے کاٹا بھی جا رہا ہو، پرندے نوچ رہے ہو، تم نے ہماری مدد کو نہیں آنا، تم نے اسی جبل رمات و درے پر پہرا دینا ہے۔ لیکن کچھ ایسے جذباتی لوگ تھے جنہوں نے یہ کہا کہ نہیں، حضور کا مقصد یہ تھا، حضور کا یہ ارادہ تھا کہ اگر فتح ہو جائے تو پھر آنے میں حرج نہیں، لہذا اب فتح ہو گئی، مسلمان مال غنیمت جمع کر رہا ہے، تو وہ صرف 20 آدمی اوپر رہ گئے جبل رمات پہ، حضرت عبداللہ وہ ڈٹے رہے اور 20 آدمی ساتھ تھے، باقی نیچے اتر گئے جبل رمات سے، مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ فتح مل گئی، مال غنیمت جمع ہو رہا تھا، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد مبارک سے جو غفلت برتی اس کی سزا یہ ملی کہ خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کفار کے لشکر کے کمانڈر تھے، وہ چکر لگا رہے تھے میدان احد کا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ جبل رمات پہ جو لوگ تھے وہ تو نیچے اتر گئے، مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، درہ خالی ہو گیا، تو خالد بن ولید جو ہیں وہ بڑی جنگی مہارت رکھتے تھے، انہوں نے اس درے سے اتنا زوردار حملہ کیا کہ مسلمان تو مال غنیمت جمع کر رہے تھے، ایک آدمی اپنے دھیان میں کام کر رہا ہو، پیچھے سے حملہ ہو جائے وہ تو سنبھل لے نہیں پاتا، لہذا وہ فتح جو ہے وہ شکست کے اندر بدل گئی۔ حضور کے ایک ارشاد سے غفلت کی وجہ سے ایسا نقصان اٹھانا پڑا کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، بھگدڑ مچ گئی، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔
اور یہ وہ نازک موقع تھا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا، اور اس بھگدڑ میں میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو شہید کرنے کے لیے دوڑ کر کفار آ رہے تھے، تو ایک بڑی ہی جان نثار صحابیہ تھی جن کا نام تھا ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضور کو ٹارگٹ بنا لیا ہے، حضور گھیرے میں آ گئے، چاروں طرف سے کفار نے نبی کریم علیہ السلام کو گھیرے میں لے لیا، لیکن ان 700 جان نثاروں میں سے 12 افراد ایسے تھے جن کے قدم اس قدر مضبوط تھے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے دائیں بائیں آگے پیچھے 12 صحابہ جو ہیں انہوں نے حلقہ بنا لیا، اپنے جسموں پر تلواروں کے زخم سہے، تیر سہے، لیکن انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے ذرہ بھر بھی جدا ہونے کی انہوں نے کوشش نہیں کی۔ ام عمارہ نے دیکھا کہ حضور پر تیر برسائے جا رہے ہیں، تو یہ خاتون دوڑتی ہوئی آئیں اور ڈھال بن گئی، حضور کے سامنے آ کے کھڑی ہو، اور جو تیر آتا تھا وہ ام عمارہ کے جسم پر لگتا تھا۔ پھر حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، پوری کائنات یہ کہتی ہے یا رسول اللہ فداک ابی و امی، حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، لیکن سعد ابن ابی وقاص وہ ہے، حضور تھیلے میں سے تیر نکال کو دیتے تھے سعد کو، اور حضور فرماتے تھے ارم یا سعد، سعد تیر چلاؤ، حضور تیر دیتے جاتے تھے، سعد چلاتا جاتا تھا، کیونکہ حضور گھیرے میں تھے، چاروں طرف سے حضور پہ حملہ ہو گیا، تلواریں لہرا رہی تھیں، تیر برس رہے تھے، حضرت سعد ابن ابی وقاص ڈال بن کے کھڑے ہو گئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف میں کتاب المغازی میں ہے، یہاں حضرت امیر حمزہ کی شہادت کا ذکر ہے کہ آپ کے جسم پر 20 زخم آئے، کہ جو تیر آتا تھا وہ حضور کی طرف نہ جائے، میرے جسم پہ لگے۔ حضور اتنے خوش ہوئے ان کی تیر اندازی کو دیکھ کر، حضور آپ دیدہ بھی تھے، حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور میرے آقا نے فرمایا ارم یا سعد فداک ابی و امی، سعد تو نے میرے دشمنوں کو مجھ سے دور رکھا ہے، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائے۔ یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں تھا، تاجدار کائنات رسول الثقلین سعد ابن ابی وقاص کو فرما رہے ہیں میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائے۔ وہ بندہ رب کو بڑا پیارا ہے جو رسول اللہ کی عزت کے لیے لڑتا ہے، جو حضور کی عزت، عظمت، وقار و ناموس کا دفاع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ حضور نے اس کے لیے سعد ابن ابی وقاص کو فرمایا فداک ابی و امی یا سعد، سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائے۔ اور ابو دجانہ یہ غزوہ احد کے ایک خاص، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ خاص کردار ہے غزوہ احد کا۔ جب جنگ شروع ہوئی تھی غزوہ احد، حضور نے فرمایا کون ہے تم میں سے، یہ میرے ہاتھ میں میری تلوار ہے، میں اسے دوں گا جو اس تلوار کا حق ادا کرے۔ یوم سیدنا علی پہ بھی میں نے یہاں گفتگو تھی، میری کوشش ہوتی ہے میں تو آپ کو ہر بات بتاتا رہتا ہوں۔ غزوہ خیبر کے موقع پر حضور نے جھنڈا عطا کیا تھا حضرت علی کو رضی اللہ عنہ۔ حضور نے فرمایا کل میں یہ علم، یہ جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھوں سے خیبر کا قلعہ فتح ہوگا، وہ مولا علی تھے رضی اللہ عنہ۔ اور یہاں غزوہ احد میں حضور نے فرمایا یہ میری تلوار ہے، میں اس کو دوں گا جو اس تلوار کا حق ادا کرے۔ حضرت ابو دجانہ صحابہ کی صفوں میں سے دوڑتے ہوئے سامنے آ گئے کہ حضور اپنی تلوار عطا فرما رہے ہیں، یہ معمولی اعزاز ہے۔
انہوں نے آ کر پوچھا حضور آپ نے فرمایا تلوار میری ہے، میں اسے دوں گا جو اس کا حق ادا کرے۔ تو حضور اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا اس سے کفار کے ساتھ جہاد کر، یہاں تک کہ جہاد کرتے کرتے یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے۔ حضرت ابو دجانہ نے دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے، کہا آمنہ کے لال میں اس کا حق ادا کروں گا۔ پھر تاریخ نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا کہ ابو دجانہ اس بہادری اور جرأت کے ساتھ انہوں نے حضور کی تلوار سے جہاد کرنے کا حق ادا کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لاشیں گرنے لگی۔ یہ ابو دجانہ ایک خاص کردار تھا غزوہ احد کا، جن کو رسول اللہ نے بڑی دعائیں دی۔ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، تکلیف آئی، یہاں تک کہ میرے آقا کریم زخمی ہوئے، اور زخمی ہو کر میرے آقا کریم علیہ السلام ایک گڑھا تھا تو حضور وہاں تشریف فرما ہو گئے اس بھگدڑ میں، اور آپ کے رخسار مبارک پر زخم آ گیا اور یہاں سے خون بہنے لگا، دندان مبارک پر پتھر لگا جس سے خون بہنے لگا۔ اسی دوران یہ خبر مشہور ہو گئی، کفار مکہ نے ایک منصوبے کے تحت آئے تھے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کی نسبت افواہ پھیلا دی کہ مسلمانوں کے نبی شہید قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے۔ جب یہ خبر پھیلی، بگدڑ تو پہلے ہی مچی ہوئی تھی، قدم اکھڑ گئے تھے، فتح شکست میں بدل گئی تھی، بہت سے لوگوں نے اپنی تلواروں کو نیچے پھینک دیا تھا کہ جب حضور ہی شہید ہو گئے جن کے لیے لڑنا تھا، اگر وہی شہید ہو گئے تو پھر ہمارا لڑنا کس کے لیے ہے؟ حوصلے پست ہو گئے۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بھی تکلیف اور پریشانی آئی، یہاں تک کہ دندان مبارک سے بھی خون بہا۔ یہاں میں دو خوابوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو غزوہ احد میں پریشانی آئی کہ حضور نے فرمایا کہ جبل رمات میں جو 50 تیر انداز ہیں، فتح ہو شکست ہو ہمیں کاٹ دیا جائے، نیچے نہیں اترنا۔ غفلت ہو گئی، سستی ہو گئی، نیچے اتر آئے، سزا کتنی ملی؟ حضور کے ایک ارشاد سے غفلت کی پھر تنبیہ کی گئی۔ حضور نے غزوہ احد جس دن ہونا تھا 2 دن پہلے خواب دیکھا تھا، خواب دیکھا تھا کہ میں نے اپنی تلوار فضا میں لہرائی نبی کریم علیہ السلام، اور تلوار کا جو آخری اگلا حصہ ہوتا ہے وہاں سے کچھ حصہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ اس خواب کی تعبیر نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی کہ اس غزوے میں جو کفار مکہ حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں، اس میں مسلمانوں کا کچھ نقصان ہوگا، پریشانی آئے گی، تکلیف آئے گی۔ حضور نے خواب کی تعبیر بتائی۔ ایک خواب میرے آقا کریم نے دیکھا کہ گائے کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور ایک تلوار ہے جس کے اگلی طرف 3 دندے بنے ہوئے ہیں۔ اس کی تعبیر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ گائے کے ذبح کی تعبیر یہ ہے میرے بہت سے صحابہ کرام اس غزوے میں شہید ہو جائیں گے، اور جو تلوار کے 3 دندے بھرے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اس کی تعبیر سرکار نے فرمائی کہ میرے اہل بیت میں سے، میرے خاندان میں سے ایک جلیل القدر شخصیت جو ہے وہ شہید ہوگی۔ یہ غزوہ احد سے پہلے ایک خواب نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا، اس کی تعبیر بتا رہی۔ اس غزوہ میں حضور کے ایک صحابی تھے جو لنگڑا کے چلتے تھے، عمر بن جموح رضی اللہ عنہ، وہ معذور تھے، تو حضور نے انہیں، صحابہ نے بھی منع کیا کہ تم معذور ہو، معذور پہ جہاد نہیں ہے، تم نہ جاؤ۔ تو حضور سے اجازت لینے آئے تو حضور نے انہیں بھی فرمایا کہ تم معذور ہو اور معذور پہ جہاد نہیں ہے، تم نہ جاؤ۔ انہوں نے کہا کیا حضور معذور جنت میں نہیں جا سکتا؟ تو حضور نے جب ان کا جذبہ دیکھا
کہ وہ قربانی کے جذبے سے لبریز ہیں کہ حضور سب آپ پہ نثار ہو اور میں پیچھے رہ جاؤں. حضور مسکرائے اور مسکرا کر اجازت دے دی. یہ بھی احد کے اندر شہید ہوئے. حضرت امیر حمزہ کے بھانجے تھے عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ، وہ بھی شہید ہوئے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر کبیر گھرانے کا ایک ینگسٹر نوجوان تھا، جس نے کلمہ پڑھ کر اپنی ساری زندگی حضور کے نام لگا دی تھی. نعرہ تکبیر، نعرہ اور حضور نے عظمت و شان مصطفیٰ، حضور نے انہیں بھیجا تھا کہ جاؤ مدینہ منورہ میں جا کے. ہجرت مدینہ سے پہلے اہل مدینہ نے کہا تھا ہمیں کوئی معلم چاہیے، کوئی استاد چاہیے جو مقری چاہیے، ہمیں قرآن پڑھائے. تو حضور نے قرآن پڑھانے کے لیے مدینہ منورہ والوں کو ہجرت مدینہ سے پہلے جس نوجوان کی ڈیوٹی لگائی تھی اس کا نام تھا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ. امیر کبیر گھرانے کا فرد تھا. ہجرت مدینہ کے بعد حضور نے مسجد نبوی کے دروازے پہ دیکھا اسی مصعب بن عمیر کے جسم پر جو لباس تھا اس کو پیبند لگے ہوئے تھے. حضور آبدیدہ ہو گئے تھے کہ اس نے دنیا کی لذتوں پر آخرت کی لذتوں کو ترجیح دی. دنیا کی آسائش و آرام پر آخرت کی آسائش کو ترجیح دی. حضرت مصعب بن عمیر کو جھنڈا دیا گیا تھا احد میں. ان پر جب حملہ ہوا تو بازو کٹ گیا، دوسرے بازو میں علم پکڑ لیا جھنڈا. وہ بھی جب کٹا پھر سینے کے ساتھ تھام لیا. یہاں تک کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہدائے احد میں شامل ہیں، یہ شہید ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے ایک فرشتہ نازل کیا جو حضرت مصعب بن عمیر کی شکل بن کر لبادہ بشریت میں وہ جھنڈا اٹھا کے چل رہا تھا. حضرت مصعب بن عمیر بھی شہید ہو گئے رضی اللہ عنہ. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاں بازیاں، ان کی شجاعت، یہ غزوہ احد کا خاص پہلو ہے. وحشی ایک کرائے کا قاتل تھا، ہائر کیا ہوا تھا، جس کی یہ ڈیوٹی کی 3 لوگوں میں سے جو بھی ہتھے چڑھ دے اسے قتل کرنا ہے. اسے ٹارگٹ دیا گیا تھا. سب سے سر فہرست حضور کا نام تھا کہ تم نے مسلمانوں کے نبی کو قتل کرنا ہے، شہید کرنا ہے. اور دوسرا نام تھا حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا. تیسرا نام تھا امیر حمزہ کا. وہ بدر میں جو مارے گئے تھے ان میں سے واشی کو کرائے پہ لیا گیا، مال دیا گیا، دولت دی گئی. تینوں میں سے جو سامنے آ جائے اسے قتل کر دے، تجھے اتنا اتنا انعام دیا جائے گا. صحیح بخاری کے اندر واشی کا خود بیان ہے. یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، حضور کے صحابی بن گئے تھے. اور جب یہ اسلام لائے تھے تو حضور نے فرمایا تھا بتا تو نے میرے چچا کو کیسے قتل کیا تھا. انہوں نے ساری داستان جب بتائی کہ حضور آپ تک تو میں پہنچ نہیں سکتا تھا کیونکہ 3 ٹارگٹ تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حمزہ بن عبد المطلب، تینوں میں سے ایک کو قتل کرنا ہے. تو حضور آپ تک تو میں پہنچ نہیں سکتا تھا، آپ کے گرد غلام تھے، آپ تک میں پہنچ نہیں سکتا تھا. علی کو دیکھا تھا شجاعت سے جہاد کر رہے تھے. اور علی وہ تھے جیسے تلوار چاروں طرف چلا رہے تھے، نظر بھی چاروں طرف رکھے ہوئے تھے. میں نے کہا علی تو اتنا ہوشیار ہو کے جنگ کر رہا ہے، مجھے تو قریب نہیں آنے دے گا، میں پہلے ہی مارا جاؤں گا. البتہ حمزہ بن عبد المطلب کو میں نے دیکھا کہ ان کی سواری کو ٹھوکر لگی. جب بگدڑ بچی وہ نیچے گرے تو میں پتھر کی چٹان کی اوٹ میں بیٹھا ہوا تھا. جیسے ہی امیر حمزہ گرے میں نے برچھا مارا ناف کے نیچے، اور ایک روایت میں نیزے کا ذکر ہے جو امیر حمزہ کی پوچھ سے نکل گیا تھا.
اتنا شیر امیر حمزہ، ناف کے نیچے برچھا یا نیزہ لگا، پوچھ سے نکلا نا، اتنا خون بہنے کے باوجود شیر کی طرح غراتے ہوئے امیر حمزہ جب کھڑے ہوئے، وحشی قاتل خود بیان کرتا ہے کہ میرے اوپر خوف طاری ہو گیا، رعب و دبدبہ طاری ہو گیا کہ اتنا زخمی ہونے کے باوجود بھی یقیناً اب میں ان کے ہاتھوں سے بچ نہیں سکوں گا، لیکن وہ زخم اتنا کاری تھا کہ امیر حمزہ پھر اٹھ کر پھر گرے، اور جب گرے تو آپ کو اس درد بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا حضور کے چچا، جن کو شہادت کے بعد ناک کاٹی گئی، دونوں کانوں کو کاٹا گیا، آنکھوں کو نکال دیا گیا، اللہ اکبر، اور ایک دھاگے میں امیر حمزہ کی کٹی ہوئی ناک، کٹے ہوئے کان، نکالی ہوئی آنکھیں دھاگے میں پیرو کر ہندا نے اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے اور حضور کے سامنے سے گزر رہی ہے۔ پیٹ چاک کیا گیا امیر حمزہ کا رضی، انتڑیاں نکال کر زمین پہ پھینک دی گئی، بڑی دردناک شہادت امیر حمزہ کی، کلیجہ نکالا گیا، ہندا نے کلیجہ نکال کر چبایا اور چبا کر کے کلیجہ زمین پہ تھوک دیا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جاؤ میرے چچا کی خبر لاؤ، کہا حضور وہ تو شہید ہو گئے، ان کی لاش مبارک کا مسئلہ بنا دیا گیا، آنکھیں نکال دی گئی، کان کاٹ دیے گئے۔ اللہ اکبر، حضور جب تشریف لے گئے، عبداللہ ابن مسعود جلیل القدر صحابی کہتے کہ میں حضور کے ساتھ تھا، میں نے زندگی میں صحابہ کہتے حضور کو کبھی اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا آقا کریم حمزہ بن عبد المطلب اپنے چچا کی شہادت پر حضور رو رہے تھے۔ زندگی میں اتنا روتے ہوئے سرکار کو نہیں دیکھا۔ جبریل کو بھیجا رب کریم نے، جبریل نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ اتنا نہ روئیے، اتنا نہ روئیے، اللہ کریم نے آپ کے چچا کا نام آسمانوں پہ لکھ دیا ہے، ان کا نام تو عرش والے رب نے، ان کی شہادت اللہ کو اتنی پیاری لگی، اللہ کے ہاں ان کا یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسول ہی، جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ نہ روئیے پیارے نہ روئیے، عرش والے رب نے آپ کے چچا کا نام آسمانوں پہ لکھ دیا ہے، حمزہ بن عبد المطلب، یہ اللہ اور اس کے رسول کا شعر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ، اسد اللہ و اسد رسول ہی، یہ اللہ اور اس کے رسول کا شعر ہے۔ کئی لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کہے نا حضور کا شعر، کہتے اللہ کا شعر ہو گیا تو پھر ٹھیک نہیں ہے۔ رب کو پتا تھا کچھ لوگ ایسے ہوں گے، رب نے اکٹھا ذکر کر دیا، جبریل کو بھیجا، جبریل جا میرے محبوب سے کہہ دے پیارے نہ رو اتنا، حمزہ کی جدائی میں، محبت میں، غم میں، حمزہ وہ ہے جس کا نام عرش والے نے آسمانوں پہ حمزہ بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسول ہی، یہ حمزہ اللہ کا بھی شعر ہے، اللہ کے رسول کا بھی شعر ہے۔ ان کا نام تو عرش میں لکھا ہے۔ امیر حمزہ کی سگی بہن تھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، پتہ چلا میرا بھائی شہید ہو گیا، میرے بھائی کی لاش پڑی ہے، کان کٹے ہیں، آنکھیں نکلی ہیں، ناک کٹی ہے، ایک روایت میں ہاتھ بھی کاٹ دیے گئے۔ بہن نے کہا بھائی کی لاش دیکھتی ہوں۔ حضور نے ان کے بیٹے تھے حضرت زبیر، حضور کے صحابی، فرمایا زبیر جاؤ اپنی ماں کو روکو، حمزہ کی لاش پہ نہ آئے، بھائی کی کٹی پھٹی لاش کو دیکھے گی، برداشت نہیں کر پائے گی، ہمت ہار جائے گی،
حوصلہ جواب دے جائے گا۔ نوجوان صحابی رسول حضرت زبیر ماں کے آگے دونوں ہاتھ کر کے کھڑے ہو گئے، امی جان نہ جائیے نہ جائیے، رسول اللہ نے منع کیا ہے، ماں کو روکو، بھائی کی لاش پہ نہ آئے، برداشت نہیں ہوگا۔ ماں نے زور سے سینے پہ تھپڑ مارا، حضرت زبیر ہٹ جا پیچھے، مجھے پتہ ہے حضور نے اس لیے منع کیا ہے کہیں میں بے صبری نہ کروں، پیچھے ہٹ جا، میں بے صبری نہیں کروں گی، میں نے رسول اللہ کا دامن تھاما ہوا ہے، ہم تو حضور کے غلام ہیں، جس وجہ سے سرکار نے تجھے بھیجا ہے میں جانتی ہوں، میں رب سے وعدہ کرتی ہوں، رب کے رسول سے وعدہ کرتی، بے صبری نہیں کروں گی۔ حضرت صفیہ آئی، بھائی کی لاش کو دیکھا تو ضبط نہ کر سکی، آنسوں کی جڑی لگ گئی، آنسوں کی برسات لگ گئی، جی بھر کے بھائی کی لاش پہ حضرت صفیہ روتی ہیں۔ فرشتوں نے کہا اللہ کیا ہونے والا ہے؟ فرمایا دیکھو میں نے عرش پہ لکھ دیا ہے، آسمانوں پہ لکھ دیا ہے، حمزہ کا یہ مقام ہے، یہ اسد اللہ و اسد رسول ہی، یہ اللہ کا شعر ہے، اللہ کے رسول کا شعر ہے۔ حضرت صفیہ نے کہا حضور میرے گھر میں 2 چادریں ہیں کفن کے لیے، لینا ہوں، 2 چادریں ہیں، فرمایا منگا لو۔ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، شہید کو کفن نہیں پہنایا جاتا، جس لباس میں شہید ہو وہی اس کا کفن ہوتا ہے۔ کٹی پھٹی لاش ہے نا، چادریں منگوائی گئیں، حضور فرمایا اے صفیہ اگر تو اجازت دے تو یہ میرا ایک صحابی ہے جس کی لاش کٹی پھٹی ہے، اس کے اوپر تو کپڑا بھی نہیں، اگر تو اجازت دے تو ایک چادر میں اپنے اس غلام کے اوپر نہ دے دوں۔ پہلے غلام پہ حضور نے چادر دی، جو بڑی چادر تھی وہ اپنے صحابی کے اوپر دے دی، سر بھی ڈھانپ دیا، پاؤں بھی ڈھانپ دیے۔ دوسری چادر چھوٹی تھی، سر پہ ڈالتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں پہ ڈالتے تھے سر ننگا ہو جاتا تھا۔ آقا کریں تو کیا کریں، حمزہ کے سر پہ چادر ڈالتے ہیں پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں پہ ڈالتے ہیں سر ننگا ہو جاتا ہے، فرمایا سر پہ چادر دے دی جائے اور پاؤں پہ مدینہ منورہ کی گھاس ڈال دی جائے۔ وہ امیر حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول ہی، یہ تیرا آخری کفن ہے، پاؤں پہ گھاس ڈالی گئی ہے، سر پہ چادر ڈال دی گئی۔ اور امیر حمزہ وہ ہے، حضور ان کی لاش کٹی پٹی تھی، وہاں سے اٹھا کے دوسری جگہ منتقل کرنا ممکن نہ تھا، لہذا 70 صحابہ بدر میں شہید ہوئے، اور میرے آقا کریم 70 بدری صحابہ کا جنازہ پڑھاتے تھے، اور امیر حمزہ وہ ہے جن کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھائی گئی۔ ایک شہید کا حضور جنازہ پڑھاتے، پھر اس کو اٹھا لیا جاتا، دوسرے کو لایا جاتا، امیر حمزہ کی لاش ادھر ہی پڑی ہوئی ہے، تو 70 مرتبہ امیر حمزہ پہ جنازہ پڑھا گیا۔ یہ اسلام کی وہ ہستیاں، امیر حمزہ لاش کٹی پھٹی ہے، اسی جگہ اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ سرکار نے جب قبر میں اتارا، ان کے بھانجے عبداللہ بن جاش، ماموں بھانجا دونوں ایک قبر میں دفن کیے گئے۔ قیامت تک جو زائر مدینہ منورہ ہوگا وہ جب شہدائے احد کو سلام کرے گا، السلام علیکم یا شہداء، السلام علیکم یا شہدائے احد، السلام علیکم یا شہداء یا سعداء یا نجبا، قیامت تک امیر حمزہ پہ سلام پڑھا جائے گا۔ اور حدیث مبارکہ میں جو ایک مرتبہ امیر حمزہ پر جا کر سلام کہے گا، امیر حمزہ قیامت تک اس کے سلام کا جواب دیتے رہیں گے۔ حضور امیر حمزہ کی قبر پر تشریف لے جایا کرتے، شہدائے احد کے پاس،
حضرت سیدہ عالم فاطمۃ الزہرا امیر حمزہ کے مزار پر حاضری دیا کرتی، وہاں جا کے نفل پڑھا کرتی تھی۔ سیدہ زہرا پاک امیر حمزہ کے مزار میں حضور جا رہے ہیں، ہر بدھ کو حضور شہدائے احد کے مزارات پہ جاتے ہیں۔ جس دن غزوہ احد ہوا، سال کے بعد بھی حضور غزوہ احد پہ تشریف نہیں جایا کرتے۔ اگر آپ اجازت دیں تو دو چند منٹ لے کے مضمون آج مکمل کر لیں، وقت تو بلکہ اوپر ہو گیا۔ سیدہ زہرا پاک جاتی ہیں، یہ امیر حمزہ وہ ہیں جو حضور کے چچا بھی ہیں اور حضور کے ردائی بھائی بھی ہیں۔ جس خاتون کا دودھ حضور نے پیا، اسی خاتون کا دودھ امیر حمزہ نے پیا، سویبہ کا۔ یہ حضور کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں، چچا بھی ہیں۔ حضور کے 11 چچا تھے، 11 چچا، مگر حمزہ وہ ہیں جن سے حضور کو اتنی محبت تھی۔ فرمایا اسد اللہ و اسد رسولہ، حمزہ کا نام بھی شیر، حمزہ کا معنی بھی شیر، اور پھر سرکار نے لقب بھی دیا اسد اللہ و اسد رسولہ، حمزہ اللہ کا شیر ہے، اللہ کے رسول کا شیر ہے۔ یہ حضرت عمر اور حضرت امیر حمزہ چند دن کے فاصلے پر ایمان لائے۔ پہلے امیر حمزہ مسلمان ہوئے اور 2-3 دن بعد حضرت عمر مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کا بھی بڑا عجیب واقعہ ہے۔ شکار کیا کرتے تھے، حضور کے اعلان نبوت کی طرف بات، بھتیجے کی بات پہ توجہ ہی نہیں دی کہ میرا بھتیجا محمد کیا رہا ہے، بس شکار کرتے تھے، شکار کر کے گھر لا کے کھاتے تھے۔ جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ شکار کیا کرتے تھے، تو شکار کر کے جب گھر میں آئے، کھانا کھا رہے تھے، سویبہ لونڈی نے کہا کہ سردار صاحب آپ کھانے کھا رہے ہیں اور آپ کا بھتیجا نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل نے آج حملہ کیا ہے، حضور پر حملہ کیا ہے۔ امیر حمزہ کھانا کھا رہے تھے، وہ لقمہ وہیں رکھا، سیدھے گئے، تلاش کیا، ابو جہل سینے حرم میں بیٹھا ہوا تھا، ہاتھ میں کمان تھی۔ فرمایا میں نے سنا ہے تو نے میرے بھتیجے پہ حملہ کیا ہے، کیا سمجھ رکھا ہے تو نے؟ زور سے کمان ماری، ابو جہل کا سر پھٹ گیا۔ اس نے کہا تیرا بھتیجا مجھے بے وقوف کہتا ہے، میں نے اس لیے حملہ کیا ہے۔ تو آپ نے اشہد انہ صادق، میں گواہی دیتا ہوں محمد پاک نے تجھے بے وقوف کہا تو صحیح کہا ہے۔ وہ تو بے وقوف نہیں ہے، خود ہی بت بناتے ہو، خود ہی پوجا کرتے ہو، تو بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے۔ خوب مرمت کی، سر پھاڑ دیا اور سیدھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے گھر آئے۔ ابھی مسلمان نہیں ہے، کلمہ نہیں پڑھا، لیکن ادھر کہہ دیا، روایت میں ہے، کہا اشہد ان رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ جس پر تو نے حملہ کیا ہے وہ تو اللہ کا رسول ہے، انہو صادق، وہ تو سچا ہے اور سچ کی دعوت دیتا ہے، سچ کی تبلیغ کرتا ہے۔ جب آئے تو کہا، اندر داخل ہوئے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ، ابو جہل نے حضور پہ حملہ کیا تھا، سر پہ زخم آیا نبی پاک کے، حضرت خدیجہ پٹی کر رہی تھی، مرم پٹی کر رہی تھی، جیسے ہی چچا کو آتے دیکھا حضور آپ دیدہ ہو گئے۔ جب حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو چچا حمزہ کہتے ہیں بھتیجے نہ گھبرا، میں نے خوب مرمت کی ہے، اسے کہہ بھی گیا ہوں، کہہ آیا ہوں، تو نے محمد کو لوارث سمجھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد اگر تو نے میرے بھتیجے کے خلاف ہاتھ اٹھایا تو تیری خیر نہیں۔
میں دھمکی بھی دے کے آیا ہوں، بھتیجے نہ گھبرا، میں تیرے ساتھ ہوں، تیرے مشن کے ساتھ ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا چچا مجھے تو کوئی خوشی نہیں، تم نے میرا بدلہ لیا، مجھے کوئی خوشی نہیں۔ ہائے ہائے، حمزہ کہتے ہیں بھتیجی آپ کب خوش ہوں گے؟ فرمایا جب کلمہ پڑھ کے میرے دین میں آ جاؤ گے۔ 1000 کافر کو قتل کرنا، اس سے مجھے یہ پسند ہے کہ ایک بندہ میرا کلمہ پڑھ لے۔ فرمایا چچا 1000 کافر کو قتل کرنے سے میں یہ پسند کرتا ہوں ایک میرا کلمہ پڑھ لے۔ حمزہ کی آنکھوں میں آنسو ہے، آمنہ کے لال کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے، آنسوؤں کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ بڑھ کر حضور کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، کہتے ہیں بھتیجے پھر دیر نہ کر، پڑھا نہ کلمہ، دین میں داخل بھی کر، اپنا غلام بھی بناؤ۔ امیر حمزہ نے کلمہ پڑھا، 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ امیر حمزہ رضی اللہ حضور کے چچا زاد، چچا بھی ہیں، ردائی بھائی بھی ہیں، اور ایک رشتے کے حوالے سے حضور کے خالداد بھائی بھی لگتے ہیں، اتنی محبت۔ 11 چچا تھے میرے نبی پاک، 11 چچا، ان میں سے 2 چچا حضور کو بہت پیارے تھے، ایک حضرت عباس، ایک حضرت عبد المطلب، حضرت حمزہ بن عبد المطلب۔ اور چچا جو ہے وہ باپ کی جگہ ہوتا ہے، چچا کچھ سمجھے تو دین کی تعلیم بتا رہا ہوں، چچا باپ ہوتا ہے۔ حضور نے حضرت عباس کے بارے میں تو صریحاً فرمایا، فرمایا یہ صرف چچا ہی نہیں میرا باپ بھی ہے۔ ایک حضرت عباس بن عبد المطلب، ایک حمزہ بن عبد المطلب، یہ 2 چچا میرے نبی پاک کو بڑے ہی پیارے تھے، بڑے ہی پیارے تھے، بڑے ہی پیارے تھے، اتنے پیارے، اتنے پیارے، ساری کائنات حضور کی روضہ اطہر پہ سلام کرنے جاتی ہے۔ آمنہ کے لال کا چچا اتنا پیارا ہے، حمزہ کی قبر پر رسول اللہ جا رہے ہیں، حمزہ کی قبر پر حضور جا رہے ہیں، سیدہ عالم فاطمہ الزہرا جا رہی ہیں، ابو بکر صدیق جا رہے ہیں، عمر جا رہے ہیں، عثمان جا رہے ہیں، علی جا رہے ہیں۔ حضور کے وصال کے بعد صحابہ نے حضور کی روایت کو قائم رکھا اور شہداء احد کے مزارات پہ حاضری دیتے رہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو جو تکلیف و پریشانی ہوئی اور یہ خبر مشہور ہو گئی، حضور قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، حوصلے پست ہو گئے نا۔ مولا علی سے برداشت نہ ہوا، کہا کہ لوگوں نے سمجھ لیا کہ حضور شہید ہو گئے، انہوں نے سرکار کو کندھوں پہ بٹھا لیا، کندھوں پہ بٹھا کر علی پاک کو، حضور زخمی ہیں، رخسار سے بھی خون بہ رہا ہے، دندان مبارک سے بھی خون، حدیث شریف میں آتا ہے کہ داڑھی مبارک خون سے رنگین ہو گئی غزوہ احد میں۔ علی نے کندھوں پہ بٹھایا ہوا ہے، ایک پہاڑی کے اوپر چڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ سب صحابہ نے دیکھا کہ یہ خبر تو جھوٹی ہے، حضور کو تو علی کے کندھوں پہ اٹھا کے پہاڑی کی طرف جا رہے تھے۔ مسلمانوں نے دوبارہ صف بندی کی اور اللہ کریم نے دوبارہ غزوہ احد میں اہل اسلام کو پھر فتح و نصرت عطا فرما دی۔ شوال کے مہینے میں غزوہ احد، شہادت امیر حمزہ، شہادت مصعب بن عمیر، عبداللہ بن جحش، ایک وہ نوجوان صحابی تھا جس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، جس کا نام حنظلہ تھا۔ شادی کی پہلی رات، اور جسے سہاگ رات کہتے ہو، جسے عربی میں شب زفاف کہتے ہو، یہ ہیں رسول اللہ کے جانثار صحابہ، یہ ہیں آقا کے غلام۔ سہاگ رات، شب زفاف، سحری کا وقت ہے، جہاد کا اعلان ہو گیا ہے۔ رات کو بیوی سے ملے تھے، غسل واجب تھا، توجہ ہی نہیں رہی، غسل کرنا ہے، کہا بلاوا آ گیا ہے آقا کا، بلاوا ہے آقا کا۔ ادھر بیوی نے شب زفاف خواب دیکھا کہ آسمان کھلا ہے،
اور حنظلہ اس کے اوپر داخل ہو گیا، آسمانوں پہ اندر چلا گیا۔ خواب کی تعبیر یہ معلوم ہوئی کہ حنظلہ کی کل شہادت ہو جائے گی اور جنت میں جائے گا۔ شہید ہو گئے، غسل واجب تو نہیں کر سکے، توجہ نہیں ہوئی۔ کیوں؟ حضور کا بلاوا آ گیا، حضور کا بلاوا آ گیا، آقا نے بلا لیا۔ اب حضور کے بلاوے پہ کیسے نہ جائیں؟ گئے، فرمایا جاؤ حنظلہ کی لاش ڈھونڈو۔ حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی۔ لاشوں میں 70 صحابہ شہید ہیں، لاشیں دیکھی گئی، حنظلہ کی لاش ہی نہیں مل رہی۔ آقا حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی۔ میرے آقا نے یوں کر کے آسمان کو دیکھا نا، یوں کر کے فرمایا آسمانوں پر جبرائیل و میکائیل و فرشتہ آب کوثر سے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں، غسل دے رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا جاؤ لاش دیکھو۔ حضور لاش مل گئی۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہم نے دیکھا بالوں سے قطرے پانی کے یوں گر رہے تھے جیسے شبنم کے قطرے گرتے ہیں، اور لقب پڑ گیا غسیل الملائکہ۔ اس پہ غسل واجب تھا۔ ملائکہ نے آسمانوں پہ لے جا کر آب کوثر سے حنظلہ کو غسل دیا تھا۔ جب غزوہ احد سے حضور واپس تشریف لائے، 66 انصار صحابہ شہید ہوئے۔ احد کتنے؟ 66 صحابہ شہید ہوئے، مدینہ منورہ کے رہنے والے انصار مدینہ۔ مہاجر 4، مہاجر صحابہ میں صرف 66 انصاری صحابہ۔ مدینہ منورہ میں کوئی گھر نہیں تھا جس کا کوئی فرد احد میں شہید نہ ہوا ہو۔ وہ 66 گھروں میں میتیں پڑی، 66 گھروں میں جنازے ہیں، ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ تو حضور کا خاندان تو مدینے میں نہ تھا، حضور کا خاندان مدینے میں نہ تھا، وہ تو مکے میں تھا۔ حضور کے خاندان کے صرف 3 آدمی مدینہ میں تھے، 3 آدمی حضور کے خاندان کے، باقی سارا خاندان آمینہ کے لال کا مکے میں ہے۔ دیکھا ہر گھر میں سے لوگ رو رہے ہیں، شہداء پہ رو رہے ہیں، عورتیں رو رہی ہیں۔ یہاں ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے، کسی کے ذہن میں غلط فہمی نہ ہو، اس سے پہلے نوحہ جائز تھا، فوتگی پر رونا جائز تھا، جزا فضا۔ ہر گھر سے رونے کی آواز آئی نا۔ حضور کے خاندان کے صرف 3 فرد، حضرت حمزہ، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عقیل، 3 فرد۔ پورے مدینے میں رسول اللہ کے خاندان کے 3 گھر، 3 گھر۔ ہر گانے سے رونے کی آوازیں آئی نا۔ فرمایا میرے چچا پہ رونے والا کوئی نہیں، میرے چچا پہ رونے والا کوئی نہیں۔ انصار صحابہ کے دل چیر گئی رسول اللہ کی بات۔ انصار صحابہ میں حضرت سعد بن عبادہ نے تمام انصار کی عورتوں کو جمع کیا، کہا کہ آقا کریم نے فرمایا میرے چچا پہ رونے والا ہی کوئی نہیں۔ ساری عورتیں انصار مدینہ حضور کی صحابیات تھیں، نکل آئیں حضور کے دروازے پہ، اور اس وقت چونکہ نوحہ منع نہ تھا، جی بھر کے عورتیں روئیں۔ میرے آقا نے فرمایا کیوں روتی ہو؟ آقا آپ کا غم اس میں ہم شریک ہیں۔ آپ فرماتے حمزہ پہ رونے والا کوئی نہیں، ہم سب حمزہ پہ رونے والی ہے۔ 66 صحابہ انصار مدینہ، 4 مہاجر صحابہ احد میں شہید ہوئے۔ اللہ کو یہ لوگ اتنے پسند ہوئے، فرمایا تم نے میرے محبوب کی خاطرداری کی ہے، محبوب کی عزت مقام و مرتبے کا تم نے دفاع کیا ہے۔ اے انصار مدینہ تم اللہ کو بڑے پیارے ہو،
اللہ کو بڑے پیارے ہو۔ پھر آیت نازل ہو گئی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ یہ شہدائے احد سلام ہو امیر حمزہ پہ۔ امیر حمزہ سید الشہداء ام رسول اللہ، تیری عزتوں کو سلام، تیری عظمتوں کو سلام، تیرے وقار کو سلام، تیری شہادت کو سلام۔ اے شہدائے احد، تمہارے مزاروں پر قیامت تک اللہ رحمتوں کی برکھا نازل فرما۔ اللہ یہ ہمارا نذرانہ شہدائے احد، شرکائے احد، عم رسول اللہ سید الشہداء۔ آخری بات سن لو، امیر حمزہ وہ ہیں جن کی لاش مبارک پر کھڑے ہو کر آمنہ کے لال نے فرمایا سید الشہداء حمزہ میرا یہ چچا تمام شہیدوں کا سردار ہے۔ امیر حمزہ وہ ہیں جن کو زبان رسالت سے سید الشہداء کا لقب ملا، جن کو زبان رسالت سے اسد اللہ و اسد رسول ہی کا لقب ملا۔ اے اللہ امیر حمزہ کی شہادت کے فیضان سے ہمارے حال پر لطف کرم فرما۔ وآخر دعوانا